نے کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت، میں ایک اس دھرتی ماں کے لیے مرنا پسند کروں گا، لیکن میں دھرتی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ بے وفائی ہوگی اگر ہم جو ہے اپنا جو مسائل کے ادراک کے لیے دھرتی ماں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر انہی عدالتوں سے توقع کرتے ہیں۔ انہوں نے آئین کی حلفداری پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے مسنگ پرسن ڈس اپیئرڈ پرسن کیا ہوا ہے، ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو بھی حلف اپنا تحفظ دلائیں گے، اپنے امیدواروں کو بھی تحفظ دلائیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم عوام کو بھی تحفظ دلائیں گے۔ علی ظفر ہے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے، اور ویسٹ جہاں وہ نظر نہیں آ رہے، حامد خان جہاں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اسی طرح سے کوئی پارٹی کا مرکزی اقتدار بھی نہیں، شمولیت کیسے آپ اختیار کر رہے ہیں؟ دونوں باتیں دیکھیں، ایک تو میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے، یہ بھی خود آئے ہیں دوست۔ دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے یہ میری شمولیت ہے، یہ میری شمولیت ہے، یہ میرا اس وقت پریروگیٹو تھا، اور وہ عمران خان کے لیے یہ دوست اپنی محبت سے آئے ہیں، اب آئندہ سے جو ہوگا ہم اس کو کریں گے۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا، وہ اگر میں فری ہوں، میں نے 50 سال دیے، لیکن اب میں اس لیے کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا جو کوئی ایسی متصور ہو، لیکن اس وقت میں فری ہو گیا نا، جب تک میں فری نہیں تھا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اب میں فری ہو گیا نا، تو اس لیے میرا حق ہے آرٹیکل 17 میں جو پارٹی جوائن کروں، مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے ماشاءاللہ مخلصی مل گئی، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، میں نے محبتیں دی ہے، میں نے جوانی دی ہے، میں نے اپنی زندگی دی ہے، آپ سب کے سامنے ہے، لیکن کیا میں نے اس میں کیا پایا کیا کھویا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ میں ان اشخاص میں سے نہیں ہوں جو تعلق ایک دن بھی میرا کسی سے رہا ہو میں نے اس کا کبھی شکایت نہیں کی۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ اب بکرا مارچ کیا کرنے جا رہی ہے طریقے صاحب؟ آپ تو پہلے بھی بکرا مارچ کرتے رہی ہے، تو اس سینیریو میں اس بکرا مارچ آپ قیادت کریں گی، کیا ہوگی؟ دیکھیں ابھی یہ ذرا آگے چلتے ہیں، اگر تو کوئی ایسی نوبت آئی کہ تحریک چلانا پڑی تو یقیناً تحریک میں آپ نے دیکھا ہی ہے ہم ہراول دستہ ہوتے ہیں، سر ہمارے پھٹتے ہیں، جیلوں میں ہم جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا، اللہ کرے گا جس طرح کے کیئر ٹیکر جب آ جائے، جب الیکشن سکیڈیول آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عدالتوں سے ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ تحریک ہمیں چلانا پڑے، ہم چاہیں گے کہ فری اینڈ فیئر اور اسموتھ الیکشنز ہو اور جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ کیا اس وقت ورکر کنونشن آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ چیئرمین کی طرف لے کے جائیں گے؟ دوسری طرف سر پی ٹی آئی میں جو بھی شمولیت اختیار کرتا ہے یا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا زد و خوف میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ کے دو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو چکے ہیں، ایک لفٹ بند کیا تھا، دوسرا آپ کے سامنے، کیا کہیں گے سر؟ میں تو پہلے کہہ چکا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، باقی چیزیں سب اللہ کے پاس ہوتی ہیں، میں پہلے ہی عرض کر چکا، سو اس لیے مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے۔ ورکرز کنونشن جہاں تک تعلق ہے، جب میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا ہوں تو جو پارٹی میرے سپرد کرے گی، تفویض کرے گی، مجھے کام کے لیے مجھے متعین کرے گی، میں وہ کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی، آپ نے ناپسند کیا، آپ نے کہا یہ ایکسرسائز بند ہونی چاہیے۔ اگر اسی قسم کی کوئی ایکسرسائز اب جوڈیشری میں ہوتی ہے، کوئی ایج ریٹائرمنٹ کی آگے بڑھائی جاتی ہے محترم جج صاحبان کی، یا کسی طریقے سے پھر انہیں کو کنٹینیو کیا جاتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں ان کو آگے کسی طریقے سے بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا آئینی طور پہ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا یہ عدلیہ کے لیے بہتر ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ مثال بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ایگزیکٹو
کسی اتھارٹی کو ایکسٹینشن دینا حکومت کے بس کی بات ہوتی ہے، لیکن جوڈیشری میں جو ہے توسیع ممکن نہ ہے جب تک کہ آئین کی ترمیم نہ کی جائے، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سال ہے اور سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال ہے۔ اگر اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آپ بھی جانتے ہیں آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز کی علیحدہ علیحدہ کروانی پڑتی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے تو ایکسٹینشن کہاں سے ہوگی؟ کھانا لگ گیا۔ وطن کی خاطر کوڑے بھی کھائے رہنا میں آپ اس تحریک کا حصہ رہے، جو تحریک انصاف نے 9 مئی کو کیا اس واقعات پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرا اب آپ پی ٹی آئی میں آئے، آپ الیکشن میں حصہ لیں گے تو کس حلقے سے لیں گے؟ لیکن جہاں تک پہلا تعلق ہے، وہ عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ 9 مئی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو ہے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل جو ہے کمیشن بنا کر اس چیز کی تفتیش اور تصدیق کرے کہ کیا یہ آرکیسٹرڈ قسم کی ایسی جو موو تھی جو شریف خانوادے نے کروائی، جس وجہ سے کہ ہمارا 10,000 بندے کو بھی جو ہے اندر کر دیا گیا اور ہم ساری قیادت کو بھی جو ہے تتر بتر کر کے پارٹی کو ہی منتشر کرنے کی ایک کاوش تھی۔ تو یہ ایک متنازع چیز ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ بہرکیف اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے، اس میں جو ہے تصدیق کر دی جائے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے ظاہر ہے ابھی شامل ہوا ہوں، جو پارٹی کہے گی میں اس طرح کروں گا۔ ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اور کس حلقے سر آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 19 دونوں جمہوریت کی بنیادی ضرورتیں اور پلرز ہیں، دونوں انڈر اٹیک ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نوجوانوں کی جماعت، اس پہ اب طنز کیا جا رہا ہے کہ جی شیر گر گیا ہے تو اب وکلا اس پہ قابض ہو رہے ہیں، تو ان کو ریسپونڈ کر دیں سر۔ دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی ہے، پہلے میں دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں۔ جب 1970 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کلگی والا نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی گدی نشین نہیں تھا، کوئی الیکٹیبل سو کالڈ نہیں تھا، اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں، یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکنا ہے منڈیا دا کھیڑ ہے، اور اس منڈے کے کھیڑ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا۔ اب وہی کیفیت خان لے کر آیا ہے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت سے آئی کہ اب آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ آئی پی پی والے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں، سارے الیکٹیبلز ہیں نا، اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا، کل آپ بھی یہاں میں بھی یہاں۔ تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا۔ آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں، عام آدمی، غریب آدمی، کسان سے، مزدور سے، دہقان سے، طالب علم سے، ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں۔ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی، اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی، ایک ہی سیٹ بھاشانی لے کر صرف گیا تھا۔ تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے، دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے، اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے۔ سو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی
वकीली करेगा। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी कुशा दीदी के साथ बात करते हैं, तो उससे ये शो हो रहा था कि शायद जो उनकी बहनें हैं इमरान खान की और बुशरा बीबी, इन दोनों के दरमियान कोई ताकत पावर कॉरिडोर में कोई लड़ाई चल रही है। तो ऐसा लगता है क्योंकि आप इमरान खान की भी बहुत करीब है, उनकी भी बहुत करीब है, क्या वहाँ लड़ाई चल रही है बहनों और बीबी के दरमियान? नहीं नहीं, देखिए बहनों की और जो भावज का है, नंद भावज, ये उनका एक लफ्ज के ऊपर इख्तिलाफ, दोनों का कॉमन फैक्टर ये था कि दोनों ही को इमरान खान की सेहत और जिंदगी दोनों ही को अजीज थी। उस पर अगर एक लफ्ज पर जो था बहनों को थोड़ा सा, तो मैंने वो उसकी तशरीह कर दी थी। और मैं ये अपना जो पिटिशन में लिखता हूँ, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। आपको पता ही है कि मैं पार्टी से भी इसलिए मुझसे हुआ कि आपने इमरान खान का केस क्यों लिया है। मैं अपने पेशे में, मैंने कभी, यकीन कीजिएगा, पेशे को इबादत समझ के किया है, मैंने मुदाखलत नहीं करने दी। सो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, और ना ही बहनें और ना ही उनकी बीवी जो है वो इक़्तिदार में किसी किस्म की शराकत चाहती हैं या पार्टी के अफेयर्स में, उनका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। हाँ, इमरान खान की ज़ात के साथ उन दोनों को लगाव है और फितरी अमल है कि वो उनको फिक्र लाहक है उनकी ज़ात के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, और मैं खुल के नाम लूंगा, फौज पाकिस्तान के अंदर अवामी राय के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। क्या अगर इस किस्म के हालात रहे तो इलेक्शन के बाद मुल्क में जो है अमन इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा? देखें, यही तो इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि बेयकीनी की कैफियत को जो है ख़त्म किया जाए और अमन और इस्तिक़लाल की तरफ, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। और अगर इसमें फिर आपका सवाल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, उनको भी समझ है जिनका आपने नाम लिया है, उनको भी इल्म है कि ये जो है कभी भी अवाम की और फ़ौज को एक ही पेज पर होना चाहिए। फ़ौज तभी मौसर और ताकतवर होती है जब अवाम उनके पीछे तायद कुनिंदा हो। तो अवाम के ख़िलाफ़ कभी भी फ़ौज नहीं कर सकती है। और आप यकीन करें कि हमने तो यही कहा है कि देखें, फ़ौज भी हमारी है, इदारा भी हमारा है, हमने उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो आइन की हदूद और क़यूद में रहते हुए जमहूर की वफादारी करें जो आइन का तकाज़ा है, और उसी पर इंशाअल्लाह हमारी फलाही रियासत